میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وقاص علیم ڈیوڈ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ مسیحی کلیسیا میں جنازہ کی رسوم ہے۔ اگر ہم اپنی مسیحی کلیسیائی تاریخ کو دیکھیں تو وہ بڑی رچ ہے، بڑی جلالی ہے، گواہیوں سے بھری ہوئی ہے، اور ہماری تاریخ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی شخص خداوند میں مرتا ہے تو خاموشی سے اس کا کفن دفن کیا جاتا ہے۔ خاندان اور کلیسیا جو ہے وہ خاموشی سے میت کو اٹھاتے ہیں، پادری صاحبان آگے چلتے ہیں کلام پڑھتے ہوئے یا گیت زبور گاتے ہوئے، اور جو کلیسیا اور خاندان ہے وہ پیچھے پیچھے خاموشی سے چلتے ہیں۔ لیکن اب ہم پچھلے 30-40 سالوں سے دیکھتے ہیں کہ بہت سی بدعتوں نے مسیحی کلیسیا میں راستے بنا لیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اچھا اس میں جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسیحی کلیسیا خاموشی سے کیوں چلتی ہے؟ کندھے بھی خاموشی سے بدلتے ہیں کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ وہ مرا نہیں ہے، وہ سویا ہے، اور آخری دن وہ پھر جاگے گا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن اب جو بدعتیں ہیں ان میں کیا ہے؟ ان میں باقاعدہ ماتم کیا جاتا ہے، ان میں جو مرنے والے کی چارپائی ہے اس کو یہ آدھا ناریل جو ہے اس کے ٹکڑے باندھے جاتے ہیں، جوان موت ہوئی ہو تو اس کو مہندی لگائی جاتی ہے، ان میرڈ ہو تو لڑکا یا لڑکی جو بھی ہو، اور مرد کو سہرا باندھا جاتا ہے، میت کی چارپائی کے نیچے چاولوں کی آٹے کی پلیٹ رکھی جاتی ہے، اس کے چاروں پائے جو ہیں وہاں گانے باندھے جاتے ہیں، اور جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو خاموشی سے نہیں اٹھایا جاتا بلکہ بولا جاتا ہے کہ باپ بیٹا روح القدس کے نام میں، یا پھر کچھ لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ جے یسوع کی۔ اچھا، لیکن جیسے جیسے کندھے بدلتے ہیں قبرستان تک جاتے جاتے لوگ اسی طرح بول بول کے اپنا کندھا بدلتے ہیں، جبکہ یہ ہماری ہسٹری نہیں ہے۔ ہماری ہسٹری اس لیے بہت رچ ہے کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ مرا نہیں، وہ سویا ہے اور ایک دن جاگے گا۔ اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ اس طرح کی رسوم ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے تیسرے کی عبادت، اس کو کل کہا جاتا ہے، پھر 7ویں کی، پھر 10ویں کی، پھر 40واں۔ ان رسومات کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ ساری رسوم وہ ہیں جو ہمارے آس پاس غیر اقوام کرتی ہیں۔ وہ کیوں کرتی ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ ان کا معاملہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی کلیسیا کو پاک اور صاف کریں اور بائبل کے مطابق کریں، ہم اپنی زندگیوں کو بائبل کے مطابق کریں۔ اچھا، یہ سب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب اس لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ بائبل تو کہتی ہے کہ انسان کو ایک زندگی دی گئی ہے، مرنے تک کے دن تک وہ اپنی سزا اور جزا کا حساب رکھے، اچھے کام کرے تو اچھا پھل ملے گا، برے کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اور مرنے کے بعد یہاں سے ہم ان کی مغفرت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ کلام میں لکھا ہے کہ ان کی محبت، ان کی عداوت سب جاتی رہی، اب ان کی کوئی یاد یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں سے ہم ان کے فائدے کے لیے ہم یہاں سے کچھ نہیں پہنچا سکتے، لیکن لوگ اسی طرح کرتے۔ تیسرے کی عبادت، 7ویں کی عبادت، 10ویں کی عبادت کس لیے ہے؟ کسی طریقے سے اس بندے کو جو بغیر گواہی کے مرا ہے ہم کوئی نہ کوئی دعا پہنچا سکیں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہاں کچھ پہنچتا نہیں ہے۔
زندگی ختم ہو گئی، فل سٹاپ لگ گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہو سکتا وہ زندہ کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے علماء، ہمارے جو دانا لوگ ہیں، وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جنازہ مرنے والے کا نہیں ہوتا، زندوں کا ہوتا ہے۔ مرنے والا تو اس دنیا سے چلا گیا، جو زندہ ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ اپنی فکر کرے کہ کل کو جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو کس حالت میں جائے گا۔ اب مسیحی کلیسیا میں گواہی نہیں ہے، اور کون سی گواہی نہیں ہے؟ جو بائبل کہتی ہے۔ بائبل کہتی ہے گواہی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ یہ کہ خداوند نے میرے لیے یہ کام کیا اور میں نے اٹھ کر خداوند کے لیے یہ کام کیا، جیسے کہ پطرس کی سانس کا واقعہ ہے کہ خداوند کو بتایا گیا کہ اس کو بہت شدید بخار ہے، خداوند آیا، اس نے اس کو شفا بخشی اور وہ اٹھی اور یسوع کی خدمت کرنے لگی۔ یہ ہے گواہی۔ لیکن اب گواہی کیا ہے؟ اب یہ گواہی ہے کہ میرا سر درد ہو رہا تھا، پادری صاحب نے دعا کی، میں ٹھیک ہو گیا۔ مجھے بخار تھا، پادری صاحب نے دعا کی، میں ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا حصہ بالکل کلیسیا سے غائب ہو گیا۔ خدا تو کسی کے ساتھ بھی سارے کام کرتا ہے، لیکن انسان پر کیا فرض ہے اور پھر ایماندار پر کیا فرض ہے؟ ہمارے درمیان ان بدعتوں کا جو ہے وہ ایک بڑا حصہ شامل ہو گیا۔ ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جن کا مسیحت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میرا جو آپ سے مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو دیکھیے، اور اس میں جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان ساری عبادتوں کو 30واں یا 10واں یا 7واں یا 40واں اس کا کون کنڈکٹ کرتا ہے؟ کوئی نہ کوئی پادری صاحب، کوئی نہ کوئی خادم، اور اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ اور پھر میموریل سروس ہے، یادگاری کی عبادت۔ کلیسیائی تاریخ میں یادگاری کی عبادت یا میموریل سروس کس کی ہے؟ اس کی جس نے کلیسیائی خدمت کی ہو، وہ خادم ہو یا اس کی بیوی ہو۔ اگر انہوں نے کلیسیائی خدمت کی ہے تو ان کی میموریل سروس ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ایک شخص جس کی کلیسیائی خدمت ہی نہیں ہے، اس کی میموریل سروس ہو نہیں سکتی۔ اس کا اکٹھ ہو سکتا ہے، وہ ایک دن طے کر لیں اور تمام عزیزوں کو بلا لیں اور کھانا کھلائیں اور عبادت کریں اور کام ختم۔ لیکن یادگاری کی عبادت جس کو ہم میموریل سروس کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اس میں فرق کرنے کی اور فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہم میں برسیاں منائی جاتی ہیں۔ کس بات کی برسی؟ کیا کیا ہم نے؟ بائبل تو منع کرتی ہے ان سارے کاموں سے۔ میرا جو آپ سے مشورہ ہے، جو میری آپ سے التماس ہے، اپنی کلیسیائی تاریخ کو دیکھیے، خداوند کو دیکھیے، خداوند کی تعلیم کو دیکھیے، اور غور کیجئے کہ ہم کہاں جلالی حالت سے چلے اور آج ہم نے اپنے راستوں کو کس طرح بگاڑ لیا ہے۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ ہی کے خادمین یہ سب کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ دنیاوی طور پر راستہ باز ہونا چاہتے ہیں، یہ جرم ہے۔ دنیا کی پسند کا کام کرنا خدا سے دشمنی رکھنے کے برابر ہے۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے جسمانی نیت موت ہے، ابدی موت ہے۔ ہم 30واں 7واں 10واں 40واں کیوں کر رہے ہیں؟ کسی طریقے سے ہم ثابت کر سکے کہ ہمارا مرنے والا انتہائی راست باز شخص تھا۔ کیا خداوند کے سامنے ہمارے دلوں کے حال کھلے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اعمال کی کتاب وہاں کھلی نہیں ہے؟ وہ کھلی پڑی ہے۔
ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اور اس دھوکہ دینے کے معاملے میں ہم خداوند سے دور آ گئے ہیں، ہم ان رسوم میں شریک ہو گئے ہیں جو ہماری ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرا آپ سے التماس ہے، غور کیجئے، غور کیجئے اپنی روحانی حالت پہ۔ خادمین کو کہیں کہ وہ یہ کام مت کریں، اور خود بھی آپ یہ کام مت کریں۔ وہ کام کریں جس کا آپ کو حکم ہے۔ مسیحی گواہی قائم کریں تاکہ غیر قومیں آپ کی گواہی سن کر مسیح پر ایمان لائیں، آپ کے ایمان کو دیکھ کر لوگ خداوند کو قبول کریں اور نجات پائیں، اور آپ کا گھرانہ برکتیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں شیئر کیجئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلام، خداوند کا یہ کلام بہت سے لوگوں تک پہنچے، تاکہ یہ بدعتیں ہمارے درمیان سے دور ہوں اور ہم خداوند کی مرضی کو پورا کرنے والے ہوں۔ خداوند آپ کو برکت بخشے، جیتے رہے۔